سورہ ملک کی آخری آیت کیا ہے؟ ان ماکم غورن فمن یاتیکم بماء معین، اگر تمہارا یہ پانی زمین کا جو ہے گہرائی میں اتر جائے خشکی کے اندر، کہاں سے لاؤ گے؟ کون لا کر دے گا تمہیں پانی؟ تو یہی جو واٹر سائیکل ہے، اگر اس میں ذرا سا کہیں کسی جگہ پر اللہ تعالیٰ اس کو روک دے تو ہلاکت اور بربادی، کہیں سے پھر پانی نہیں آ سکتا۔ ہمیں ذرا سا جھٹکا لگا، ایک سال بارشیں نہیں ہوئی تھی تو کیا پوری معیشت کے اوپر تباہی آئی ہے۔ وہی پانی ہے جس سے کہ فصلیں جو ہیں ان کے لیے آپ کو درکار ہے، سیراب ہو زمین تو اس سے فصل پیدا ہو، اسی پانی سے آپ بجلی پیدا کر رہے ہیں۔ ورنہ یہ سارا جو یہ لوڈ شیڈنگ ہے، اگر مسلسل 4-5 برس تک وہ کیفیت ہو جائے تو آپ قیاس کیجئے کہ یہ زمین اجڑ کر رہ جائے گی۔ یہاں پر وہ قحط کا عالم ہو جائے گا کہ جس کی کہ یادگار شاید تاریخ میں رہے۔ اور کیا اس میں اللہ کو کرنا ہے؟ صرف یہ کہ سائیکل کو کسی جگہ روک دینا ہے۔ تو یہ ہے غار اور یہ ہے خوض۔ غور و خوض اسی لیے ہمارے ہاں مستعمل ہے، غور و خوض یعنی کسی معاملے کی خشکی تری دونوں کو کھنگال لینا، خشکی تری جو ہے اس کی ان دونوں کے اعتبار سے غور کر لینا، جسے ہم کہتے ہیں ما لہو و ما علیہ، کیا چیز اس کے حق میں ہے، کیا چیز اس کے خلاف ہے، پروز اینڈ کونز، ان سب کو اچھی طریقے سے کھنگال کر فیصلہ کرنا، یہ غور و خوض ہے۔ البتہ غور اور خوض میں ایک بڑا بنیادی فرق ہے۔ زمین چونکہ ایک سالڈ شے ہے، لہذا اس میں کوئی چیز نیچے اترتی ہے تو وہ سیدھی نیچے جائے گی، ادھر ادھر نہیں ہو سکے گی۔ پانی جو ہے ایک تو رقیق ہے اور خود متحرک ہوتا ہے، لہذا پانی میں جس جگہ آپ نے ڈبکی لگائی آپ اسی جگہ نہیں رہیں گے، پھر کہیں اور نکل جائیں گے، دائیں نکل جائیں گے، بائیں نکل جائیں گے۔ لہذا خوض میں زیادہ اشارہ اس بات کی طرف ہوتا ہے کہ ایک بات شروع کی، بات سے بات ادھر سے ادھر نکل گئی، وہ کہیں سے کہیں جو ہے باتیں چلی جا رہی ہیں، جیسی ہمارے ہاں یہ خوش گپیاں ہوتی ہیں، اس کا کوئی موضوع نہیں، کوئی سلسلہ نہیں، کوئی منطقی ترتیب نہیں، خوش گپیاں ہیں، ایک بات سا دوسری، دوسری سے تیسری، کہیں سے کہیں پہنچ گئے۔ تو یہ خوض کا لفظ جو ہے ہمیشہ مذمت کے مفہوم میں آتا ہے، غور کا لفظ جو ہے وہ مذمت میں نہیں آئے گا، اس لیے کہ جیسے اس خشکی کے اندر کوئی چیز جائے گی سیدھی ایک ہی ڈائریکشن میں جائے گی، اسی طریقے سے اگر سوچ انسان کی جو ہے وہ سیدھی ہے، ایک منطقی ربط کے ساتھ ہے، تو وہ ایک محمود شے ہے، پسندیدہ شے ہے۔ اور اگر پانی میں جیسے کسی نے ڈبکی لگائی ہے تو پتہ نہیں اب کدھر چلا گیا ہوگا، پانی کہاں بہا کر لے جائے اسے، کہاں سے وہ نکلے۔ اسی طریقے سے خوض جب ہوتا ہے تو اس میں بات جو ہے نتیجہ خیز نہیں ہوتی، بات جو ہے وہ نہ پیش نظر ہوتا ہے کسی نتیجے تک پہنچنا اور نہ وہاں آدمی پہنچتا ہے۔ اسی لیے لفظ آیا فی غوض یلعبون، وہ اپنے اس باتوں میں اور خوش گپیوں میں کھیل کود میں لگے ہوئے، انہوں نے اب تک مذاق سمجھا ہوا ہے، وہ سمجھتے سب دھونس ہی دھونس ہے، کوئی کہہ رہا ہے شاعری ہے، کوئی کہتا ہے کہ ایسے ہی جھوٹ موٹ کی انہوں نے کچھ تک بندی کر لی ہے، کوئی کہتا ہے کہ کوئی ان کا غلام ہے جو انہیں یہ سب کچھ بتاتا ہے اور لکھواتا ہے۔ اس لیے اکتتبہ کا لفظ آیا ہے کہ یہ تو ڈکٹیشن لیتے ہیں کسی سے اور آ کر ہم پر دھونس جماتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے۔ تو یہ جو ان کی خوش گپیاں تھیں، اس قرآن کے بارے میں جو انذار کرنے کے لیے نازل ہوا، اس کو فرمایا ہے کہ فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ الَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ، جو اپنی ان خوش گپیوں میں اور اپنی یہ جو مین میخ نکالنے کا انداز ہے ان کا، ان میں در حقیقت کھیل رہے ہیں، کوئی سنجیدگی کے ساتھ اس پر غور نہیں کر رہے۔ یوم یدعون الی نار جہنم دعا، بالکل وہی انداز ہے جو سابق صورت میں تھا کہ فوراً جب انہوں نے کہا تھا کہ یہ پوچھتے ہیں کہ ایان یوم الدین، کب ہوگا وہ جزا و سزا کا دن، یوم ہم علی النار یفتنون، تو وہ جو غیظ و غضب والا جواب تھا اسی طرح کا تبصرہ یہاں ہے، جس دن کے ان کو دھکے دے دے کر لے جایا جائے گا جہنم کی طرف، دعا، پھر وہی مفعول مطلق، جیسے واقعتاً دھکے دیے جاتے ہیں، دعا یدعو، کسی کو دھکیلنا اور دھکے دے دے کر کسی طرف لے کر جانا۔ چنانچہ یہی لفظ آیا ہے، آپ کو معلوم ہے آخری پارے میں کہ وہ ارایت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم، دعا یدعو، دھکے دینا، دور کر دینا۔ تو اسی طریقے سے جہنم کی طرف انہیں دھکے دے دے کر لے جایا جائے۔ ھذہ النار التی کنتم بہا تکذبون، یہ ہے وہ آگ جس کو تم جھٹلاتے رہے تھے، تم کہتے تھے کہ کوئی حقیقت نہیں، تم سمجھتے تھے کہ یہ خام خواہ کی دھونس ہے، تم کہتے تھے کہ یہ سب جھوٹ موٹ کی باتیں، یہ ہے وہ آگ جس کا کہ تم انکار کرتے تھے۔ اسلوہا، اب داخل ہو جاؤ اس میں، یہی ہے لفظ جس سے کہ لفظ بنا ہے صلاۃ،
सलात के मानी किसी शय की तरफ बढ़ना, किसी शय में दाखिल हो जाना, किसी शय की तरफ मुतवज्जे होना। इसी से लफ्ज बना है इस्तिला, तस्तलून, तापना। आग के पास बैठकर जब आपकी आग की हरारत से आप अपने आप को गर्म करते हैं तो यह है तापना। उसके लिए भी असल लफ्ज यही है, असल हर्फ मादा जो है स्वाद लाम और ये, इसी से लफ्ज सलात बना है। इसलिए कि सलात की असल रूह क्या है? अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होना, अल्लाह की याद से अपनी रूह को फिर तरोताजा करना, उसमें एक हरारत और हयात मानवी दोबारा पैदा करना। ये नमाज की असल रूह है। इस्लाहा, अब दाखिल हो जाओ इसमें। फस्बिरू अव ला तस्बिरू, तो अब खा सब्र करो खा ना करो, सवाउन अलैकुम, तुम पर बराबर है। अब सब्र करो या जजा करो, जैसे कि आया है सबरना हम जज़िरना दूसरे मकाम पर। अब हमारे लिए बराबर है, एक दूसरे से कहेंगे कि भाई अब नाला और शेवन का कोई फायदा नहीं, बराबर है, चाहे हम सब्र करें चाहे फजा जजा फजा करें, नाला और फरियाद और शेवन बुलंद करें, कुछ हासिल नहीं है। सवाउन अलैकुम इन्नमा तुजज़ौना मा कुंतुम तामलून, तुम्हें वही कुछ चीज बदले में दी जा रही है जो तुम करते रहे। यानी यहां मैंने कई बार तबार्स किया है कि कहीं तो बा का इजाफा हो जाता है, यानी यहां यह भी हो सकता था इन्नमा तुजज़ौना बिमा कुंतुम तामलून। उस बा के इजाफे से मफहूम थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा कि किसी चीज के नतीजे में कोई चीज सजा के तौर पर दी जा रही। जहां बा भी नहीं होता वहां दर हकीकत ये बराह रास्त ताल्लुक हो जाता है कि दर हकीकत ये वही चीज है जो तुम्हें दुनिया में लजीज महसूस हुई थी, वो दर हकीकत अफसिहरुन हादा अमंतुम ला तुबसिरून, यानी हाज़िहिन नारुल लती कुंतुम बिहा तुकज़्ज़िबून, ये है वो आग जिसको तुम झुटलाते रहे। अफसिहरुन हादा, तो क्या ये जादू है? अम अंतुम ला तुबसिरून, या तुम देख नहीं रहे हो? क्योंकि हुजूर को साहिर भी कहा गया, लिहाजा यहां पर वही लफ्ज उन पर दे मारा जाएगा। यानी यूं समझिए कि जवाब आ गजल, क्या ये सिहर है, ये कोई नजरबंदी है या ये हकीकत है? वो जब दहकती हुई आग और उसके शोले और उसकी तपिश महसूस हो रही होगी दूर से, तो आया ये कोई नजरबंदी है या वाक़तन कोई आग है जिसकी की खबर दी गई थी तुम्हें पैगंबरों के जरिए से? अमन तुम ला तुबसिरून, या तुम देख नहीं रहे हो? इस्लाहा फस्बिरू अव ला तस्बिरू, तो अब इसमें दाखिल हो जाओ, फिर चाहे सब्र करो चाहे ना करो। सवाउन अलैकुम इन्नमा तुजज़ौना मा कुंतुम तामलून, सब्र करो या ना करो तुम्हारे हक में बराबर है, और तुम्हें हकीकत में वही कुछ दिया जा रहा है जो तुम करते रहे थे। मैं अर्ज कर रहा था कि ये सिर्फ शुगर कोटिंग है। दुनिया में आपने उसको खाया हराम माल को तो बड़ा लजीज लगा, उसके अंदर वो तपिश और हरारत और सोजिश और जलन मौजूद थी कि जो आज आलम आखिरा में जाहिर हो रही है। इसीलिए फरमाया गया है कि जो लोग यतीमों का माल हड़प करते हैं वो दर हकीकत अपने पेटों में आग भर रहे हैं, लेकिन यह कि उसका आग होना इस वक्त जाहिर नहीं हो रहा, इसका वो आग होना उस वक्त जाहिर हो जाएगा। है वही शय, इन्नमा तुजज़ौना मा कुंतुम तामलून इन्नल मुत्तकीन फी जन्नातिन व नईम, तकवा शार लोग जिन्होंने जिंदगी गुजारी है बच बच कर, मासियत से बचकर, अल्लाह ताला की नाराजगी से बचकर, अल्लाह की हराम चीजों से किनारा कशी करते हुए, वो बागात में होंगे, नेमतों में होंगे। फाकिहीन बिमा आताहुम, याद होगा कि सूरह ज़ारियात में आया आखिज़ीन मा आताहुम, लेते होंगे, रिसीव करते होंगे, बस शुक्रिया पूरे एहतमाम के साथ कबूल करेंगे जो कुछ अल्लाह ताला उन्हें अता फरमाएगा। यहां फाकिहीन बिमा आताहुम, फकह आता है तबीयत के अंदर इंशराह का होना, ये फवाके इसीलिए कहते हैं फलों को, एक बड़ी लतीफ सी इनके अंदर एक कैफियत होती है। फल असल में ग़िज़ाइयत के लिए नहीं खाए जाते, बल्कि उनके अंदर एक है कैफियत लतीफ, एक इंसान को एक एहसास उनके जरिए से हासिल होता है। तो फाकिहीन बिमा आताहुम रब्बुहुम, जो कुछ उनका रब उनको अता फरमाएगा उससे वो लुत्फअंदोज हो रहे होंगे, उससे महजूज हो रहे होंगे। मुझे याद आया ये लफ्ज बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया तर्जुमे में इस्लाही साहब ने, महजूज हो रहे होंगे उन चीजों उन नेमतों से कि जो उन्हें उनका रब अता फरमाएगा। ववक़ाहुम रब्बुहुम अज़ाबल जहीम, और सबसे बड़ा एहसान तो परवरदिगार का उन पर जो होगा वो ये कि बचा लेगा उन्हें उनका रब उस जहन्नम के अज़ाब से, उस झुलस देने वाले और जलाकर राख कर देने वाली शय से। असल तो ये है जो उससे बचा लिया गया
من زحزح عن النار وادخل الجنہ، تو کہیں تو پہلے اس کا ذکر ہو جاتا ہے جو بچا لیا گیا آگ سے اور جنت میں داخل کر دیا گیا، کہیں جنت کا ذکر کرنے کے بعد جو نعمتیں وہاں ملی وہ تو فضل ہے، اصل احسان تو اللہ کا یہ ہو گیا کہ اس عذاب جہنم سے بچا لیے گئے۔ وقنا عذاب النار، جیسے کہ ہماری وہ مشہور دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، تو ووقاہم ربہم عذاب الجحیم۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، کھاؤ اور پیو بڑی خوش دلی کے ساتھ، رچتا پچتا، بڑے اطمینان کے ساتھ، جو چیز کہ تمہیں بما کنتم تعملون، بسبب اس کے یا ایک بدلے کے طور پر اس کے کہ جو عمل تم کرتے رہے، انہیں بھی جو کچھ ملا ان کے اعمال تھے جو لوٹا دیے گئے، اور تمہیں بھی جو کچھ مل رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قدر افزائی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی قدر افزائی کے لیے فرما رہا ہے تمہارے عمل کے طفیل ہم نے یہ دیا۔ اگرچہ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اس حدیث صحیح کی روح سے بھی ایک بندہ مومن کا انداز یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے عمل تو کچھ بھی نہیں ہے، اگر کسی عمل کی توفیق بھی ہوئی تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اور اللہ تعالیٰ ہی نے اس کے لیے بھی ہمت عطا فرمائی۔ اور پھر یہ کہ جو کچھ یہاں ملا ہے وہ ہمارے سارے اعمال بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے اگر ترازو میں ان کو تولا جائے تو ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، لہذا یہاں جو کچھ ہمیں مل رہا ہے یہ کل کا کل فضل ہے۔ تو بندہ مومن کا انداز یہ ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی حوصلہ افزائی کے لیے، ان کے اعمال کی قدر افزائی کے لیے فرمایا جائے گا کہ یہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے، تم نے جو محنتیں کی، مشقتیں کی، تم نے دنیا کی زندگی میں ہمارے لیے جو کوفت برداشت کی، ہمارے دین کے لیے جو قربانیاں دی، یہ اصل میں ان کا صلہ ہے جو آج تمہیں عطا فرمایا جا رہا ہے۔ متکئین علی سرر مصفوفہ، یہ تکیہ جو بنا ہے، ہمارے ہاں تکیہ کے لفظ بولتے ہیں، اصل میں کسی چیز پر ٹیک لگانا، اتکا۔ متکئین اسی سے جمع ہے اور منصوب ہے، یہ حال کی کیفیت ہے، وہ اس حال میں ہوں گے، لگائے ہوئے ہوں گے ٹیک، علی سرر، سرر جمع ہے سریر کی، سریر چارپائی کو، چھپر کھٹ کو کہتے ہیں، ان چھپر کھٹوں پر جو مصفوفہ ہوں گے، صفوں میں لگے ہوئے ہوں گے، برابر برابر بچھے ہوئے ہوں گے، اس پر وہ تکیہ لگائے ہوئے، ٹیک لگائے ہوئے۔ یہ ایک بڑا شاہانہ اور امیرانہ انداز ہے نشست کا کہ اس پر وہ بیٹھے ہوئے ہوں گے ٹیک لگائے ہوئے اپنے ان چھپر کھٹوں پر، اپنے ان تختوں پر کہ جو ساتھ ساتھ بچھے ہوئے ہوں گے۔ متکئین علی سرر مصفوفہ وزوجناہم بحور عین، اور ہم ان کو بیاہ دیں گے، ان کی شادی کر دیں گے ان حوروں سے کہ جو بہت گورے رنگ کی ہوں گی اور بڑی بڑی آنکھوں والی ہوں گی۔ یہ لفظ جو ہے ذرا اس کو سمجھ لیجئے، حورا عربی زبان میں کہتے ہیں گوری عورت کو، اور حورا کی جمع ہے حور، اور عینا کہتے ہیں بڑی بڑی آنکھوں والی عورت کو، اس کی جمع ہے عین۔ تو حور بھی عین ہے، یہ جمع ہے، اور عین بھی جمع ہے۔ حور جمع ہے حورا کی اور عین جمع ہے عینا کی۔ تو ایک ایسی عورت جس کی رنگت گوری ہے اور جس کی آنکھیں بڑی بڑی ہیں، وہ ہے گویا کہ حور عین کا مفہوم۔ البتہ یہ ایک سوال ہوتا ہے کہ یہ کون ہوں گی، اس لیے کہ اہل ایمان کی ازواج، جیسا کہ آگے آ جائے گا، اور ان کی اولاد، وہ تو اگر صاحب ایمان ہے تو اہل ایمان کے ساتھ ہی جنت میں وہ بھی داخل ہوں گے، اور ان کا وہ جو دنیا کا رشتہ ہے وہ جو کہ تم وہاں برقرار رہے۔ اب یہ اور کون ہوں گی، اس پہ مختلف اقوال ہیں لوگوں کے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ وہ بچیاں چاہے وہ غیر مسلموں کی ہوں جو بالغ ہونے سے پہلے فوت ہو گئی، یا مسلمان جو اولاد ہے اہل ایمان کی، وہ بھی اگر نابالغی کے دور میں، لیکن یہ کہ فرض کیجئے کہ وہ مسلمان خواتین جن کے شوہر یا جن کے والدین سیدھے راستے پر نہیں تھی، اب ان کو بھی یہ شکل جو ہے دی جا سکتی ہے کہ وہ اہل ایمان کے لیے ان کے رشتہ ازدواج میں وہاں ان کو دیا جائے۔ واللہ عالم، اب اس میں کسی قطعی اور یقینی بات کا کہنا ممکن نہیں۔ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، اور وہ لوگ کہ جو ایمان والے ہوں گے، صاحب ایمان، اور ان کی پیروی کی ہوگی ان کی اولاد نے ایمان کے ساتھ، یہ شرط لازم ہے کہ صاحب ایمان ہو اولاد۔ اسی پر قیاس کیا بعض حضرات نے، اور بات درست ہے کہ اسی میں والدین بھی آئیں گے، کہ فرض کیجئے
وہ اللہ کا بندہ ایسا ہے جس کا مقام بہت بلند ہو گیا اللہ کے ہاں. اب اس کے والدین تھے تو صاحب ایمان، لیکن اس درجے میں صاحب ایمان یا اس درجے میں ان کا عمل کے اعتبار سے مقام نہیں تھا. تو جس طرح اولاد کے بارے میں وعدہ کیا جا رہا ہے کہ اولاد بھی اگر صاحب ایمان تھی، لیکن یہ کہ درجہ ان کا عمل کے اعتبار سے وہ نہیں ہے، تو ان کا درجہ بلند کیا جائے گا اور انہیں اپنے ان صاحب ایمان اور صاحب درجہ عالیہ جو ان کے والدین ہیں ان کے ساتھ شامل کر دیا جائے گا. اسی طرح درجہ عالیہ کی جو اولاد ہے ان کے ساتھ ان کے والدین کو بھی، اگر وہ صاحب ایمان ہو، یہ شرط لازم ہے. اگر وہ کافر ہو وہ معاملہ برعکس ہو جائے گا، لیکن یہ کہ صاحب ایمان ہے تو ان لوگوں کے درجے کے موافق ان کا درجہ بڑھا کر اور انہیں ان کے ساتھ شامل کر دیا جائے گا. یہ اللہ تعالیٰ کے بہت بڑا فضل ہے. اور اس میں بھی در حقیقت یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ ان کے اوپر کو اللہ نے احسان کیا ہے اور وہ احسان بغیر کسی بنیاد کے ہے. اصل میں یہ ان کا جو درجہ ہے، اہل جنت کا جو اعلیٰ درجے والے جو جنتی ہے، یہ ان کے صلے میں ان کے اعزاء و اقارب میں سے جو اس پائے کے نہیں ہے ان کا بھی درجہ بلند کر دیا جائے گا. تو فرمایا وما التناہم من عملہم من شیء الحقنا بہم ذریتہم، ہم ملا دیں گے ان کے ساتھ ان کی اولاد کو. وما التناہم من عملہم من شیء، اور ہم ان کے عمل میں سے کوئی چیز بھی کم نہیں کریں گے. یہ نہیں ہوگا کہ چونکہ ادھر آپ نے کریڈٹ کروایا تو ادھر ڈیبٹ ہوگا. اب فرض کیجئے کہ آپ بہت اعلیٰ درجے کے جنتی ہیں اور آپ کی اولاد جو ہے بہت نیچے کی جنتی ہے، تو کچھ ان کو اٹھائیں اور کچھ آپ کو گرائیں تاکہ درمیان میں کہیں آپ کو جمع کر دیا جائے. یہ نہیں ہوگا. یعنی اس کی وضاحت فرما دی گئی وما التناہم من عملہم من شیء، ان کے عمل میں سے، اگرچہ اس کا تو فعل ہے جو انہیں پہنچ رہا ہے، ان کے عمل کا فیض ہے جو اولاد کو پہنچ رہا ہے کہ ان کا درجہ بھی بلند کر دیا گیا، لیکن اس کا لازم یہ نہیں ہے کہ اس کریڈٹ کے ساتھ کوئی ڈیبٹ بھی ہو. یا آپ کا دنیا کا حساب کتاب نہیں ہے کہ ہر ایک ڈیبٹ کے ساتھ کوئی کورسپونڈنگ کریڈٹ انٹری یا ہر کریڈٹ کے ساتھ ایک کورسپونڈنگ جو ہے ڈیبٹ انٹری ہونی لازمی ہے، بلکہ ان کے عمل میں سے قطعاً کوئی کمی نہیں کی جائے گی، بلکہ یہ اللہ کا اضافی فضل ہوگا جو ان کی اولاد پر، وہ تو صراحتاً مذکور ہے. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا اسی میں گویا کہ اشارہ موجود ہے کہ اور والدین بھی، ان کو بھی ان کے ساتھ شامل کر دیا جائے گا. کل امرئ بما کسب رہین، البتہ یہ جان لو کہ ہر ذی نفس، ہر انسان جو کچھ اس نے کیا ہوگا، کمایا ہوگا، اس کے عوض رہن ہوگا. اصل معاملہ وہاں جو طے ہوگا وہ انسانوں کے اعمال کی بنیاد پر. در حقیقت یہ جو ان کو بغیر عمل کے اونچا درجہ ملا ہے، یہ بھی در حقیقت انعام ہے ان لوگوں پر کہ جن کا عمل اتنا بلند تھا، یہ اس کے طفیل ان کو بدلہ مل رہا ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ بغیر عمل کے کوئی بات جو ہے وہاں پر ہو گئی ہو. صرف یہ ہے کہ ان کے اعمال اللہ کو اتنے پسند آئے، وہ اتنے محبوب بنے کہ ان کے عمل کی جو بلندی ہے اس کا ایک عکس جو ہے ان کے کم تر درجے کی اولاد یا والدین کو بھی وہ متعدی ہو گیا ہے. باقی یہ ہے کہ اصل فیصلہ کن شے جو ہے اللہ کے ہاں وہ عمل ہی ہے. یہی جو آگے چل کر آئے گا سورۃ النجم میں کہ لیس للانسان الا ما سعى وان السعي سوف يرى، انسان کے لیے نہیں ہے مگر وہی چیز جس کے لیے اس نے محنت کی، بھاگ دوڑ کی، کوشش کی. اور یہ ہمارا پختہ وعدہ ہے کہ جو سعی ہے، جو محنت ہے، جو کوشش ہے، جو جد و جہد ہے، وہ اس کے سامنے آ کر رہے گی، اس میں سے کوئی چیز کم نہیں ہوگی. تو یہ بنیادی بات جو ہے، ویسے قرآن مجید اس سے آگے فضل کا تصور بھی پیش کرتا ہے، لیکن فضل بلندتر ایک شے ہے عمل سے. بغیر اس عمل کے نرے فضل کا جو لوگ بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے وہی در حقیقت غلط راستے پر ہے. اپنی سی محنت، اپنی سی کوشش، امکان بھر سعی، اپنی امکانی حد تک نیکیوں کے لیے جتنے بھی بھاگ دوڑ ہو سکے وہ انسان کر لے تو پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اضافہ فرما دے گا. لیکن یہ ہے کہ محض فضل پر تکیہ کر کے بیٹھ جانے والوں کے لیے کہ حصے میں کوئی شے آنے والی نہیں. کل امرئ بما کسب رہین وامددناہم بفاکہۃ ولحم مما یشتہون. یہ امددناہم، اس میں ایک نقشہ کھینچ دیا گیا جیسے تسلسل کے ساتھ پے بہ پے ہم دیتے رہیں گے، وہ سپلائی لائن جو ہے ٹوٹے گی نہیں. وامددناہم بفاکہۃ ولحم مما یشتہون، فاکہۃ ہر نوع کے فرحت بخش میوے ان کے لیے آتے رہیں گے، اور وہ گوشت کہ جو انہیں پسند ہوگا. لحم طیر یہ آئے گا سورہ واقعہ میں، مما یشتہون، اور خاص طور پر پرندوں کا گوشت
جو انہیں بہت ہی مرغوب ہوگا اور جو ان کو بہت پسند ہوگا. وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ. یہ یتنازعون تنازع سے بنا ہے. تنازع نزع سے ہے، نزع کے معنی کھینچ لینا. تنازع جو ہے وہ اصل میں تو کھینچ تان اس کا لفظی معنی ہے. اسی لیے بعض حضرات نے ترجمے میں جھپٹنا کر دیا ہے. وہ جھپٹ رہے ہوں گے، جیسے ایک خوش گپی کا انداز تھا، ایسے ہی ایک خوش فعلی بھی ہوتی ہے دوستوں کے مابین. وہ اس میں کوئی لڑنے کا انداز نہیں ہوتا. دعوتوں میں بھی آپ دیکھتے ہوں گے کہ کچھ لوگ ایک دوسرے پر چھینا جھپٹی کرتے ہیں، تو وہ چھینا جھپٹی بھی در حقیقت ایک طرح کا اس وقت اپنی طبیعت کے ایک کھیل کود کا ایک سامان ہے. یہ نہیں ہے کہ واقعتاً کسی سے چھیننا ہے، اور وہ بوٹی ہی در حقیقت کو مطلوب و مقصود ہے جو کسی دوست کی پلیٹ سے اڑا لی ہے. تو یہ جو اڑا لینا ہے اور یہ چھین جھپٹ جو ہے در حقیقت یہ ایک طرح کا شغل ہے کہ جو دوستوں کے مابین ہوتا ہے. تو عام طور پر لوگوں نے یہ تصور جو ہے لفظ تنازع چونکہ آ گیا ہے اس کا نقشہ کھینچا ہے اس ترجمے میں کہ جھپٹتے ہوں گے، ایک دوسرے سے چھین رہے ہوں گے، اور یہ سب کچھ ان کی ایک خوش فعلی ہوگی، آپس کا ایک مذاق ہوگا. لیکن یہ کہ یہ لفظ جو ہے اگر اس کی اصل پر آپ غور کریں تو اسی کا ایک بڑا مہذب انداز بھی ہمارے سامنے آتا ہے. آج کل کھانوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ اگر بیٹھے ہوں کچھ لوگ مہذب لوگ ایک دوسرے کو پیش کرتے ہیں. ایک ڈش یہاں ہے وہ آپ نے اٹھائی دوسروں کے سامنے رکھی، اس نے وہاں سے وہ ڈش اٹھائی اور پیش کی. تو یہ انداز جو ہے اس میں ضروری نہیں ہے کہ وہ چھیننے جھپٹنے ہی کا انداز ہو، بلکہ یہ کہ ایک دوسرے سے لے رہے ہوں گے. جیسے آخذین ما آتاہم ربہم، اسی طریقے سے قبول کریں گے، ایک دوسرے سے لیں گے جو بھی کچھ ایک دوسرے کو وہ پیش کر رہے ہوں گے. تو یہ دوسرا تصور بھی اس میں عین ممکن ہے. واللہ اعلم. یتنازعون فیہا کأسا لا لغو فیہا ولا تأثیم، وہ ایک دوسرے سے لے رہے ہوں گے، یا تو خوش فعلی کے انداز میں چھینا جھپٹی کر رہے ہوں گے، یا ایک دوسرے کو جو پیش کر رہے ہوں گے وہ شکریہ کے ساتھ قبول کر رہے ہوں گے. وہ پیالہ، وہ جام، فیہا کأس یتنازعون فیہا کأسا، وہ پیالہ اور وہ جام، لا لغو فیہا ولا تأثیم، کہ جس میں نہ کوئی لغو بات ہوگی اور نہ ہی کوئی گناہ کی بات ہوگی. اس لیے کہ عام دنیا میں جو پیالے ایک دوسرے سے ٹکرائے جاتے ہیں اور جام جو ہے وہ تجویز کیے جاتے ہیں، تو اس میں تو لغو بھی ہے، تعصیم بھی ہے. وہ تو انسان کو نشہ چڑھتا ہے تو بےہودہ گوئی بھی شروع ہوتی ہے، اور پھر یہ کہ گناہ کی طرف رغبت بھی ہوتی ہے. اگرچہ تعصیم کے لفظی معنی پر میں بحث کروں گا ابھی. یہ بھی وہی مسئلہ ہے، اسم سے تعصیم بنا، باب تفعیل ہے. تعصیم کے معنی دو کیے گئے ہیں. ایک تو ما یوسم بہ فاعلہ، وہ فعل کہ جس سے اس کے کرنے والے پر گناہ کا اطلاق ہو جائے. لیکن دوسرے معنی جو مجھے زیادہ پسند آئے ہیں، تہمت لگانا، کسی پر گناہ کی تہمت جڑ دینا، یہ تعصیم ہے. گویا کہ کسی کے بارے میں لغو گوئی، بےہودہ گوئی، بری بات کی اس کی طرف منسوب کر دینا. اور عرب معاشرے میں یہ شراب کے ساتھ دو چیزیں لازم و ملزوم کے درجے میں تھی. شراب کے جام پر جام پی رہے ہیں اور اسی نشے میں کھڑے ہو کر اب بےہودہ گوئی شروع کر دی ہے. جو شاعر ہیں وہ قصیدے کہہ رہے ہیں اور اس قصیدوں میں نہایت فحش انداز میں اپنے معاشقوں کی داستانیں بیان ہو رہی ہیں اور عورتوں کو تہمتیں لگائی جا رہی ہیں، کبھی کسی کا ذکر کر کے کبھی کسی کا ذکر کر کے ان کو عیب لگائے جا رہے ہیں. یہ ان کے ہاں محفل شراب کے لوازم میں سے تھا. تو گویا کہ اس سے نقشے کو علیحدہ کرنے کے لیے کہ وہاں بھی ہوگا وہ جام گردش میں ہوگا، ایک دوسرے سے وہ جام لیں گے، وصول کریں گے، یا یہ کہ خوش فعلی کے انداز میں چھینا جھپٹی بھی کریں گے. لیکن یہ کہ وہ جو شرابن طہورا جو ان جاموں کے ذریعے سے وہ نوش جان کریں گے، اس میں نہ لغو بات ہوگی نہ تعصیم ہوگی، نہ انسان کوئی بیکار اور بےہودہ بات خود کرے گا اور نہ کسی کی طرف گناہ کی نسبت کرے گا، نہ کسی پر کوئی تہمت لگائے گا، نہ کسی کے اوپر کوئی عیب چینی کرے گا، نہ کسی کو عیب سے متہم کرے گا. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْبَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ، اور ان پر گردش میں ہوں گے. یطوف علیہم، جیسے کہ خدمت گار ہوتے ہیں اور اچھی محفلوں کے اندر وہ مسلسل گردش میں رہتے ہیں، جام لے کر گردش میں ہے، یا کافی جو ہے وہ مسلسل صرف ہو رہی ہے، جیسے کہ عرب معاشرے میں آج بھی آپ کو وہ نظر آئیں گے. اور عموماً نوجوان لڑکے جو ہیں کسی بھی شریف گھر کے میں آپ جائیے، کسی امیر اور صاحب حیثیت کے، تو وہاں یہ ملازم یہ کام نہیں کرتے، بلکہ اس صاحب خانہ کے جو بچے ہیں جوان،
وہ خود یہ کام کرتے ہیں اپنے مہمانوں کے اعزاز میں. تو یطوف علیہم غلمان لہم، ان کے لڑکے یا ان کے چھوکرے، ان کے نوجوان ان کے اوپر گردش میں ہوں گے، وہ انہیں سرو کر رہے ہوں گے، ان کی خدمت گزاری میں حاضر ہوں گے. اور وہ ہوں گے کیسے؟ کأنہم لؤلؤ مکنون، ایسے کہ جیسے کہ موتی ہو چھپا کر رکھے ہوئے، غلاف میں ہو. جیسے موتی آپ کو معلوم ہے گہر جو ہے وہ صدف میں ہوتا ہے، اور وہ صدف اس کا غلاف ہے، وہی اس کی حفاظت کرتا ہے. تو لؤلؤ مکنون، تو ایسے موتی کہ جیسے کہ کہیں غلافوں میں لپیٹ کر رکھے گئے ہوں، بہت حفاظت کے ساتھ ان کو رکھا گیا ہو. ایک رائے یہ بھی ہے کہ یہ غلمان جو ہوں گے اہل جنت کے لیے، یہ بھی وہ کافروں کی اور غیر مسلموں کی وہ اولاد کہ جو بچپن ہی میں فوت ہو گئی، یہی ہوں گے کہ جو پھر خدمتگار بنا دیے جائیں گے اہل جنت کے. واللہ اعلم. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ. وہ وہاں ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوں گے. اقبال، اقبل یقبل اقبالاً، سامنا کرنا، رخ کرنا کسی کی طرف. تو وہ ایک دوسرے کی طرف بعضهم علی بعض متوجہ ہوں گے. یتساءلون، لفظی ترجمہ ہوگا باہم ایک دوسرے سے پوچھتے ہوئے. کیا پوچھتے ہوئے؟ بہترین اس کی جو تعبیر ہے وہ یہ کہ مزاج پرسی کے لیے، یا یہ کہ وہاں پہنچ کر ہر ایک جو ہے شاداں و فرحاں ہوگا، ایک دوسرے سے پوچھ رہا ہوگا آپ کیسے کیسے مرحلوں سے گزرے، کن کن وادیوں سے گزرے، کیسی کیسی تکلیفیں جھیلی، کون کون سی قربانیاں دیں، کیسے کیسے مراحل جو ہیں ان سے گزر کر یہاں پہنچنا ہوا، کیسے کیسے مواقع پر اللہ نے دستگیری فرمائی، کیسے کیسے مشکل امتحانات میں اللہ نے کامیابی کی سبیل پیدا فرمائی. تو یہ ایک دوسرے کی جو بھی وہ ایک تعارف باہمی اور ایک دوسرے کے ساتھ ان کی سرگزشت سننے کے لیے وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوں گے، ایک دوسرے سے سوالات کر رہے ہوں گے. وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ. یہ ہے اصل بات جس پر کہ اب یہ رکوع ختم ہو رہا ہے. وہ کہیں گے کہ ہم پہلے یعنی دنیا میں اپنے اہل و عیال میں بڑے خائف تھے، لرزاں و ترساں تھے. کیا ہوگا، کیا بنے گا، وہ کیا دن ہوگا جس دن ہمیں اپنے حضور کے دربار میں کھڑا ہونا ہوگا، پروردگار کے حضور میں کھڑا ہونا ہوگا جواب دہی کے لیے. جیسے کہ سورۃ النازعات میں آیا ہے اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى. سورہ نور میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے سب کچھ کرنے کے باوجود اور تمام جو ان کی اعلیٰ تر صفات ہیں جن کا ذکر وہاں ہوا ہے، پھر بھی ان کی نگاہیں جو ہے وہ ڈرتے ہوں گے. یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، ڈرتے رہیں گے اس دن سے جس دن کے نگاہیں بھی الٹ جائیں گی اور دل بھی الٹ جائیں گے. تو اس کے شدائد سے ڈرتے رہتے تھے، لرزاں و ترساں رہتے تھے، اپنے اعمال پر مغرور نہیں تھے، انہیں اپنی نیکیوں پر غرہ نہیں تھا. وہ سب کچھ کر رہے تھے پھر بھی لرزاں و ترساں تھے، پھر بھی ڈرتے رہتے تھے. اپنے رب کے حضور میں حاضری کے احساس سے ان کے اوپر راشا اور لرزہ طاری رہتا تھا. انا کنا قبل فی اہلنا مشفقین. اس کے برعکس نقشہ ہے جو آخری پارے کی ایک صورت میں غالباً صورت انشقاق میں آیا ہے کہ تم اپنے گھروں میں اپنے اہل و عیال میں بڑے خوش و خرم رہے ہو، کوئی کھٹکائی تمہیں نہیں تھا، عیش و آرام، حلال و حرام کی کمائی، اور بیٹھ کر اپنے اہل و عیال کے ساتھ جس طرح کئی کورسز کے ڈنر تم کھایا کرتے تھے. تمہیں کوئی خوف ہی نہیں تھا، اندیشہ ہی نہیں تھا کہ کہاں سے کما رہے ہو اور کیا تم کھا رہے ہو، اور تم خود اپنی اولاد کے پیٹوں میں کیا بھر رہے ہو. تو نچنت رہے تم دنیا میں، اب یہاں تمہارے لیے عذاب ہے. اور وہ لوگ جو وہاں گھبراتے رہے، ڈرتے رہے، لرزاں و ترساں رہے، خائف رہے، بچ کر چلے ہیں اور پھونک کر انہوں نے قدم رکھا دنیا کی زندگی میں، ان کے لیے اب یہاں کوئی لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اب یہاں نہ ان کے لیے خوف ہے اور نہ کوئی حزن ہے. تو وہی نقشہ یہاں ہے کہ قالوا انا کنا قبل فی اہلنا مشفقین. ہم تو اپنے گھر والوں میں، اہل و عیال میں بڑے ڈرتے رہتے تھے، لرزاں و ترساں رہتے تھے. فمن اللہ علینا، تو اللہ نے بڑا احسان فرمایا ہم پر، اللہ کا بہت بڑا احسان ہوا ہے ہم پر. ووقانا عذاب السموم، اور اس نے بچا لیا ہمیں اس سموم کے عذاب سے. یعنی سموم اصل میں وہ جو آگ کا، شعلے کا جو اوپر کا حصہ ہوتا ہے جو نظر نہیں آتا. شعلے کا ایک حصہ وہ جو نظر آتا ہے لیومینس، اور ایک وہ اللیومینس جو حصہ ہے، سب سے زیادہ حدت وہاں ہوتی ہے، وہ ہے سموم.
اسی طریقے سے جہنم کے اوپر جو اب اس کی لپٹ ہوگی وہ کہ جو انتہائی یعنی گرمی کے اندر تیز ہوگی وہ ہے سموم. اسی لیے یہ باد سموم کہلاتی تھی. وہ جلتی ہوئی آگ کی طرح جو ہوا تھی وہ باد سموم. اللہ نے ہمیں اس سموم کے عذاب سے بچا لیا. انا کنا من قبل ندعوہ، ہم پہلے اسے ہی پکارا کرتے تھے، دعائیں کرتے تھے، اسی سے استغفار کیا کرتے تھے، اسی کے سامنے گڑ گڑایا کرتے تھے. یہ بات ضرور تھی کہ ہم نے اس کے سوا کسی کو پکارا نہیں. انا کنا من قبل ندعوہ، ہمارا اگر کوئی جو سمجھیے کہ کارنامہ اگر ہے تو یہ ہے کہ ہم نے پکارا اسی کو. لا تدعوا مع اللہ احدا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو. اپنی خطاؤں کی مغفرت کے لیے پکارا تو اسی کو پکارا، اپنے مشکلات کی کشود کے لیے پکارا تو اسی کو پکارا، اپنی تکلیفوں کو رفع کرنے کے لیے پکارا تو اسی کو پکارا، اپنے لیے صبر و ثبات کے لیے سوال کیا تو اسی کے سامنے کیا، اپنے لیے استقامت طلب کی تو اسی سے کی، ہدایت کے لیے ہمیشہ اگر دست بدعا رہے تو اسی کے سامنے رہے. انا کنا من قبل ندعوہ، ہم پہلے اس کو پکارتے رہے، اس سے دعائیں کرتے رہے، اس سے استغفار کرتے رہے، اس سے استدعا کرتے رہے. وہی ہے اصل میں سورہ فاتحہ کی جو مرکزی آیت ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، پروردگار ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کریں گے اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے. ہم تیری بندگی کے لیے بھی صرف اپنی قوت کار پر یا اپنے دست و بازو پر ہمارا اعتماد نہیں ہے، بلکہ ہمیں سہارا مطلوب ہے، اور وہ سہارا بھی ہم تیرے سوائے کسی اور کا نہیں سمجھتے کہ وہ ہمیں کوئی مدد دے سکتا ہے. تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، انا کنا من قبل ندعوہ انہ هو البر الرحیم، یقیناً وہی ہے. اور ہوا یہاں پر لا کر حسر، اسی لیے میں نے وہی ہستی ہے سب سے بڑھ کر وفادار، سب سے بڑھ کر اپنی بات کا پورا کرنے والا، سب سے بڑھ کر اپنے وعدے کا وفا کرنے والا. یہ بر اور بر، یہ ہمارے منتخب نصاب کا جو درس نمبر 2 ہے، آیا بر، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. یہ لفظ آتا ہے اطمینان اور سکون کے لیے. بحر کے مقابلے میں بر ہے، اس لیے کہ سمندر میں جب تک انسان رہتا ہے تو وہ کوئی موج ادھر آئی کوئی ادھر آئی، کبھی کشتی نے ادھر کو کروٹ لی کبھی ادھر کو لی، تو انسان کا دل بھی وہ ڈولتا رہتا ہے. جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا، زمین پر ایک جھٹکا اگر زلزلے کا آئے تو جو کیفیت ہوتی ہے تو سمندر میں تقریباً وہ مستقل طور پر رہتی ہے. جیسے ہی کوئی شخص خشکی پر آ کر پاؤں رکھتا ہے، ایک اطمینان اور سکون کہ پاؤں تلے زمین ہے. یہ کیفیت ہے اصل میں، جس کو انگریزی کی ایک نظم کے حوالے سے میں بیان کرتا رہا ہوں جو ہم نے میٹرک کے کورس میں پڑھی تھی. چیریٹیز دیٹ سوتھ اینڈ ہیل اینڈ بلیس، یہ نیکیاں جو ہیں یہ انسان کو اندرونی طور پر ایک تسکین بخش ہے. یہ چیزیں اس سے خوشی ہوتی ہے، مسرت ہوتی ہے. ایسے ہوتا ہے کہ جیسے کسی زخم پر مرہم رکھ دیا گیا. آپ کے اندر اگر کوئی بے چینی تھی، ذرا کوئی نیک کام کر کے دیکھیے، کسی مریض کی عیادت کر کے دیکھیے، کسی غریب کو کھانا کھلا کر دیکھیے، ایسے محسوس ہوگا کہ اندر ایک ٹھنڈک پڑ گئی ہے. خود آپ کے اپنے اندر اس کو جو ٹھنڈک محسوس ہوئی ہے وہ ہوئی ہے. اس نیک کام کے طفیل آپ کے اندر ایک اطمینان اور سکون کی کیفیت پیدا ہو جائے گی. تو یہ ہے لفظ بر، اور اسی سے لفظ بر بنا ہے. اسی میں یہ چیز موجود ہے کہ جس شخص سے آپ کو توقع ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بولتا، جس شخص سے جس پر آپ کو اعتماد ہے کہ جو وعدہ کر رہا ہے پورا کرے گا، اس کے بارے میں بھی آپ کے اندر وہ کیفیت اطمینان اور سکون کی برقرار رہتی. آپ اس کی جانب سے نچنت رہتے ہیں، بے کھٹکے آپ اس کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں. یہاں سے وہ بات جو ہے وفاداری اور وفا شعاری، ایفاء عہد، یہ اس کے ساتھ آیا ہے. تو یہاں بر کا لفظ جب اللہ کے لیے آئے گا تو اگرچہ اس کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ انتہائی نیکی والا تو اللہ ہے، تمام نیکیوں کا منبع اور سرچشمہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے، لیکن اس کے اندر دوسرا مفہوم زیادہ غالب ہوتا ہے کہ وہ وعدہ کرنے پر لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتے. لا تخلف المیعاد سورہ آل عمران کے آخری رکوع میں آیا ہے. پروردگار ہمیں اس کا اندیشہ نہیں ہے، انک لا تخلف المیعاد، تو وعدہ خلافی کرنے والا نہیں ہے. کھٹکا ہمیں ہوتا ہے تو اس بات کا ہوتا ہے کہ کہیں ہم ان وعدوں کے حقیقتاً مصداق بن سکیں گے کہ نہیں. اس لیے استغفار کی دعا کر رہے ہیں
یہ ہے وہ بر کا لفظ کہ اللہ تعالیٰ وعدہ پورا کرنے والا ہے. اس نے جو وعدہ کیا تھا رسولوں کی معرفت وہ اس نے پورا کر دیا. اور صرف وعدہ پورا کرنے والا نہیں ہے، رحیم بھی ہے. اس نے ہمارے گناہوں کو بخشا، ہماری کوتاہیوں کی تلافی اپنے فضل سے کی، اور ہمارے اس تمام اعمال نامے میں جو داغ اور دھبے تھے ان کو دھو دیا اپنی ستاری اور غفاری کے طفیل. ہماری ان تمام تقصیرات کو معاف فرما کر، اور پھر جو وعدے تھے ہم سے، ہماری جو بھی کچھ نیک خدمات تھی ان کا بھرپور صلہ ہمیں عطا فرما دیا. انہو هو البر الرحیم، یقیناً وہی ہے انتہائی وفا شعار اور ایفائے عہد کرنے والا اور بہت ہی رحم فرمانے والا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. سورۃ الطور کا دوسرا رکوع ہمیں پڑھنا ہے. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون. ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون. قل تربصوا فإنی معکم من المتربصین. ام تأمرهم احلامهم بهذا ام هم قوم طاغون. ام یقولون تقولہ بل لا یؤمنون. فلیأتوا بحدیث مثلہ ان کانوا صادقین. ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون. ام عندهم خزائن ربک ام هم المسیطرون. ام لهم سلم یستمعون فیہ فلیأت مستمعهم بسلطان مبین. ام له البنات ولکم البنون. ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون. ام عندهم الغیب فهم یکتبون. ام یریدون کیدا فالذین کفروا هم المکیدون. ام لهم الہ غیر اللہ سبحان اللہ عما یشرکون. وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ. فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ. يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ. وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ. وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میں اس امر پر تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ پروگرام کے مطابق آج ہم سورہ طور کے اس دوسرے رکوع کا مطالعہ کر رہے ہیں. لیکن اس وقت میری جو کیفیت ہے آواز کی اس کا آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا. پچھلے 6 دن میرے بڑی شدید مشقت میں گزرے ہیں، اور وہ مشقت جسمانی بھی تھی، ذہنی بھی تھی، جذباتی بھی تھی، اس لیے کہ میں نے اندرون سندھ کا دورہ کیا ہے پہلی مرتبہ، اور وہاں کے حالات کا خود مشاہدہ کیا ہے. اس کے جو اثرات میرے اعصاب پر مترتب ہوئے ہیں اس کا آپ حضرات اندازہ نہیں کر سکتے. ایک ایسی خوفناک صورتحال پاکستان کے حق میں اندرون سندھ میں پیدا ہو چکی.
بہرحال وہ جسمانی، ذہنی اور جذباتی مشقت کا جو نتیجہ ہے وہ ظاہر ہو رہا ہے، تاہم اس کا اطمینان ہے کہ جو پروگرام تھا اس کے مطابق رمضان مبارک کی آمد سے پہلے پہلے یہ 3 سورتوں کا درس جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا۔ سورہ طور کے اس دوسرے رکوع کا پہلا لفظ فذکر، ویسے یہ بے شمار مرتبہ درس قرآن کے دوران آ چکا ہے، اور اس کے لفظی معنی اور اس کا جو پس منظر ہے فلسفیانہ اور حکیمانہ وہ میں نے بارہا بیان کیا ہے، لیکن آج خاص طور پر اسے اس اعتبار سے نوٹ کیجئے کہ اس سلسلے سور کی جو پہلی سورت تھی سورہ قاف، اس کے یہ بالکل آخر میں آیا تھا، فذکر بالقرآن من یخاف وعید۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تذکیر کرتے رہیے، یاد دہانی کراتے رہیے قرآن مجید کے ذریعے سے ہر اس شخص کو جس سے کچھ بھی میرے وعید کا خوف ہے۔ پھر دوسری سورت سورہ ذاریات میں یہ اختتام سے قدر قبل آیا، وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ تو تذکیر کرتے رہیے، یقیناً اس تذکیر سے اہل ایمان کو فائدہ پہنچتا، یعنی آپ کی اس تذکیر سے اگر کفار کو کوئی فائدہ نہیں بھی پہنچ رہا تو بدل نہ ہو، اور اس بدلی کی وجہ سے، مایوسی کی وجہ سے اس تذکیر کے عمل کو ترک نہ کریں، اس لیے کہ خواہ انہیں فائدہ پہنچے یا نہ پہنچے، یہ بار بار کی یاد دہانی، یہ دوہرا دوہرا کر ان باتوں کا سامنے آنا یقیناً اہل ایمان کے حق میں مفید ہے، ان کے ایمان میں اضافے کا موجب بنتا ہے، ان کے یقین کی گہرائی اور گہرائی جو ہے اس سے بڑھتی ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اور ذرا مقدم ہوا ہے، اور دوسرے رکوع کا پہلا لفظ یہی ہے۔ اس کو مزید نوٹ کریں گے کہ یہ مضمون اپنے کلائمیکس کو پہنچے گا اس سلسلہ سور کی جو 5ویں سورت آئے گی، سورت قمر، اس میں 4 مرتبہ یہ آیت آئی ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہم نے تو یاد دہانی کے لیے اس قرآن کو آسان بنا دیا ہے، رواں کر دیا ہے، سہل بنا دیا ہے، تو ہے کوئی جو نصیحت اخذ کرنا چاہے؟ ایک بڑا چیلنجنگ انداز ہے، اور 4 مرتبہ دہرا کر یہ الفاظ۔ تو میں چاہتا ہوں کہ اس موقع پر اس لفظ کی حقیقت کو پھر ایک بار سمجھ لیجیے۔ عام طور پر ہمارے ہاں اس کا ترجمہ کر دیا جاتا ہے نصیحت کیجیے، صحیح تر ترجمہ ہوگا یاد دہانی کرائیے۔ اس میں در حقیقت حکمت قرآنی اور فلسفہ اسلامی کا یہ اہم اصول جو ہے مد نظر ہے کہ ایمان جس کی دعوت قرآن دیتا ہے، ایمان جس کی دعوت تمام انبیاء دیتے چلے آئے، یہ فطرت انسانی میں مضمر ہے، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ کسی کو کوئی نئی بات بتانی ہو تو اس کے لیے اعلام کا لفظ آئے گا یا تعلیم کا لفظ آئے گا۔ کسی کو کچھ بتانا، باخبر کرنا، کوئی نیا علم دینا، وہ ہوگا اعلام یا تعلیم۔ لیکن یاد دہانی اس چیز کی کرائی جاتی ہے جو پہلے سے معلوم ہو، صرف یہ کہ اس پر کچھ نسیان کے پردے پڑ گئے ہوں، ذہول کے پردے پڑ گئے ہوں، عدم توجہ کی وجہ سے ذہن اس کی طرف سے منعطف ہو چکا ہو اور ادھر توجہ کا ارتکاز نہ ہو رہا ہو، آنکھ اوجل پہاڑ اوجل، کوئی چیز جو آپ کے علم میں تھی طویل عرصے سے اس کی طرف دھیان نہیں گیا، تو اب وہ آپ کی یادداشت کی کہ ذخیرے کے اندر کہیں گہری نیچے چلی گئی ہے۔ میں اس کے لیے ایک لفظ استعمال کیا کرتا ہوں کہ ہر ضلعی دفتر جو ضلع کچہری ہے اس میں ایک محافظ خانہ ہوتا ہے، اس میں انبار لگے ہوتے ہیں فائلوں کے، تو ہمارا ذہن جو ہے اس میں جو یادداشت ہے وہ ایک محافظ خانہ ہے،
اس محافظ خانے میں فائلوں کے نہ معلوم کتنے انبار ہیں. اس کمپیوٹر کا کوئی تصور ہمارے لیے ممکن نہیں. اب ظاہر بات ہے کہ کوئی چیز، کوئی فائل جو ہے وہ بہت نیچے دب گئی ہے، اسے تلاش کرنا پڑتا ہے، ہوتی ہے موجود. اسی طریقے سے ایمان کے جو حقائق ہیں، اس لیے کہ ایمان اصلاً تو نام ہے ایمان باللہ، معرفت خداوندی. ایمان باللہ کو بھی بلکہ میں نے ابھی جو ایک لفظ استعمال کیا اس کے ساتھ ایک دوسرا لفظ استعمال کریں گے تو پھر صحیح اس کی تعبیر ہوگی. معرفت خداوندی اور محبت خداوندی، یہ دونوں چیزیں فطرت انسانی میں مثمر ہیں، اور انہی دونوں کے مجموعے کا نام ایمان ہے. مجملاً ایمان نام ہے ایمان باللہ کا. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. ایمان بالآخرہ بھی اللہ تعالیٰ پر ایمان ہی کی ایک فرع ہے، اسی کی ایک شاخ ہے، اسی کی ایک کرولری ہے. ایمان بالرسالت بھی ایمان باللہ ہی کی ایک شاخ ہے. اللہ تعالیٰ کی صفت ہدایت کا ایک ظہور ہے بشکل وحی، اور اسی کا نام ہے نبوت و رسالت. اللہ تعالیٰ کی صفت عدل کا ایک ظہور ہے آخرت، جس میں وہ بدلہ دے گا، مالک یوم الدین ہے، نیکوکاروں کو جزا دے گا، بدکاروں کو سزا دے گا. تو اصل ایمان ہے ایمان باللہ. ایمان باللہ کا تجزیہ کریں گے تو وہ مشتمل ہے دو اجزاء پر، معرفت خداوندی اور محبت خداوندی، اور یہ دونوں چیزیں فطرت انسانی میں مثمر. وہ فطرت اصل میں ہے کیا؟ یہ الفاظ جب ہم بولتے ہیں تو چونکہ اس میں ایک عموم ہے، اس کی اصل حقیقت تک انسان نہیں پہنچ پاتا. رمضان مبارک کی اب آمد ہے. عظمت صوم والا میرا کتابچہ مطالعہ کیجئے. جس شے کو ہم عام طور پر فطرت سے تعبیر کرتے ہیں، اصل میں وہ روح ہے، ہمارا روحانی وجود. اس روح کے جو متعلقات ہیں وہ فطرت ہے. اسی لیے ایک جگہ ایک لفظ ہمارے ہاں اکثر غلط مستعمل ہو جاتا ہے. کبھی ہم جبلت کی جگہ فطرت کا لفظ بول بیٹھتے ہیں، کبھی فطرت کی جگہ جبلت کا لفظ بول بیٹھتے ہیں. جبلت بالکل مختلف شے ہے. جبلت ہے اینیمل انسٹنکٹس کا نام. اینیمل انسٹنکٹس کیا ہے؟ پریزرویشن آف دی سیلف، پریزرویشن آف دی اسپیشیز. انسان اپنی ذات کا بقا چاہتا ہے، اسی کے لیے کھاتا ہے، پیتا ہے، آرام کرتا ہے. نسل کا بقا چاہتا ہے، اسی کے لیے شادی بیاہ ہے، یہ سیکس ہے، سارا معاملہ اسی کے لیے. تو یہ چیزیں جو ہے یہ بنیادی جبلتیں ہیں انسان کی. تو جبلت اور ہے، اس کا تعلق ہے انسان کے حیوانی وجود کے ساتھ، یہ اینیمل انسٹنکٹس ہے. اور فطرت بالکل مختلف شے ہے، اس کا تعلق ہے انسان کے روحانی وجود کے ساتھ. یہ روح وہ شے ہے جس کا بڑا گہرا تعلق ہے ذات باری تعالیٰ کے ساتھ. لہذا اس روح میں محبت خداوندی اور معرفت خداوندی مثمر ہے. اب صرف یہ ہوتا ہے وحی کے ذریعے، نبی کے ذریعے، انبیاء کے ذریعے، رسولوں کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے، صرف یہ کہ اس پر جو ظہور کا پردہ پڑ گیا ہے وہ پردے اٹھائے جائیں، تاکہ وہ اندر فطرت کے اندر جو مثمر ہے معرفت خداوندی اور محبت خداوندی، وہ ابھر کر اجاگر ہو کر شعور کی سطح پر آ جائے. یہ ہے تذکیر، یاد دلانا، یاد دہانی کرانا. اسی سے باب تفاعل ہوگا تذکر، یاد کرنا، یاد دہانی اخذ کرنا. اسی لیے قرآن مجید بارہا اپنے آپ کو تعبیر کرتا ہے کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکرہ. یہ تو یاد دہانی ہے، جو چاہے اس سے وہ یاد دہانی اخذ کر. کیوں اخذ نہیں کرتے یاد دہانی؟ اس کے دو اسباب ہیں، یہ بھی سمجھ لیجئے. اگر یہ فطرت میں مضمر ہے تو ہر ایک کو یاد آ جانا چاہیے. ایک ذہن کے اندر اشکال پیدا ہوتا. اس کے دو اسباب ہیں کہ جو موانع بن جاتے ہیں. یا تو وہ پردے اتنے دبیز پڑ چکے ہیں، اتنے گہرے پڑ چکے ہیں کہ اب ان کے اندر سے وہ یاد دہانی جو ہے وہ مفید نہیں ہو رہی. اس کو یوں سمجھیے آپ کے فطرت مس ہو چکی، پرورٹڈ. اسی کو تعبیر کریں گے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم. اب اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی ہے، ان کے آنکھوں پر پردے ڈال دیے ہیں، ان کے کانوں پر مہر کر دی ہے.
اب یہ لوٹنے والے نہیں. یا تو یہ شکل ہوتی، اس کو ہم یوں بھی تعبیر کر سکتے ہیں کہ ان کی روح مر چکی، اب وہ روح ہے ہی نہیں. ان کے قلوب، ان کے ارواح کے مقبرے بن چکے ہیں. اب یہ چلتے پھرتے حیوان ہے، صرف انسان نہیں ہے. ان کے اندر کا انسان مر چکا ہے، اب یہ تعزیہ ہے جو چل رہا ہے، یہ مقبرہ ہے روح کا. اسی لیے قرآن کہتا ہے یہ زندہ نہیں ہے نبی، آپ مردوں کو سنا نہیں سکتے. یہ ابو جہل آپ کو زندہ نظر آ رہا ہے، چل پھر رہا ہے. تو یہ حیوان ابو جہل ہے جو چل پھر رہا ہے، انسان ابو جہل مر چکا، اور ان کے قلوب جو ہے ان کی ارواح کے مدفن بن چکے، مقبرے بن چکے. تو ایک سبب تو یہ اس کی تعبیر ہے کہ مختلف الفاظ میں، کہ کبھی ان کو مردہ کہا جائے گا، کبھی یہ کہا جائے گا کہ ان کے دلوں پر مہر ہو گئی، کبھی ختم اللہ علی قلوبہم، کبھی طبع اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی ہے. کبھی آتا ہے وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، ہم ان کے دلوں کو الٹ دیتے ہیں، نگاہوں کو پلٹ دیتے ہیں. تو یہ مختلف تعبیرات ہیں. دوسرا سبب کیا ہے؟ یاد تو آ گیا لیکن کسی مصلحت کی وجہ سے ماننے کو تیار. یہ ضروری تو نہیں کہ جو بات بھی آپ کے دل میں آ جائے آپ اسے تسلیم بھی کر لیں. قرآن مجید میں آیا وَجَحَدُوا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، انہوں نے انکار کیا حالانکہ ان کے دلوں نے اس کا یقین کیا. دل تو مان رہا ہے، زبان انکار کر رہی. یہی بات ہے کہ جو علماء یہود کے بارے میں آئی، بارہا آئی کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، یہ محمد کو اور اس قرآن کو ایسے پہچانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. تو اندر سے تو وہ تذکیر کا نتیجہ نکل آیا ہے، یاد تو انہیں آ گیا ہے، حقیقت منکشف ہو چکی ہے، ان کے دلوں نے گواہی دے دی ہے کہ یہ حق ہے، لیکن ماننے میں چودراہٹ جاتی ہے، سیادت جاتی ہے، قیادت جاتی ہے. آج لوگ ہمارے دست بوسی کر رہے ہیں، ہم کسی اور شخص کو مان لیں تو ہم تو گئے. آج ہم سے فتوے طلب کیے جا رہے ہیں. یہودی علماء کے پاس جاتے تھے سب مدینے کے لوگ، انہی سے فتوے مانگتے تھے. ان پر ان کا روب تھا کہ یہ عالم لوگ ہیں، ان کے پاس کتاب ہے. اگر وہ محمد کو مان لیتے صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کی حیثیت پر کیا تھا؟ یہ ہوتی ہے مصلحت. تو ابو جہل نے تو صاحب تسلیم کیا. جب اس سے پوچھا گیا کہ کیا تمہارے خیال میں محمد جھوٹ کہہ رہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے صاحب کہا کہ نہیں، محمد نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. تو پھر کیوں مانتے کیوں نہیں؟ اس نے کہا اصل میں ہمارے اور بنو ہاشم کے درمیان مسابقت اور مقابلہ چل رہا. انہوں نے کھانے کھلائے، ہم نے ان سے بڑھ کر کھلائے. انہوں نے فیاضیاں کی، ہم نے ان سے بڑھ کر کی. اب تک تو ہم کندھے سے کندھا ملائے چلے آ رہے تھے، اب اگر ان کی نبوت بھی مان لے تو ہمیشہ کے لیے غلام ہو جائے. یہ بات ہمیں کس لیے؟ تو یہ ہے اصل میں دو اسباب کہ فطرت میں وہ شے مضمر ہے، قرآن صرف آ کر اس کو سٹیمولیٹ کرتا ہے، حرکت میں لاتا ہے. وہ جو چیز پردوں کے نیچے آ گئی تھی پردوں کو اٹھاتا، انکشاف کرتا ہے، کشف غطاء، اس پردے کو ہٹاتا ہے. وہ تحت الشعور سے وہ شعور کی سطح پر ابھار کر لاتا ہے. بس یہ کام ہے تذکیر. اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کی فطرت اتنی مست ہو چکی ہو، اس کی انسانیت ختم ہو چکی ہو کہ اسے یاد ہی نہ آئے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے، دونوں مثالیں میں نے آپ کو دے دی، کہ یاد تو آ گیا، بات منکشف ہو گئی، دل نے گواہی دے دی، لیکن یہ کہ کوئی مصلحت ہے، کوئی منفعت ہے، کوئی چودراہٹ ہے، کوئی سیادت ہے، کوئی اقتدار ہے، کوئی شے ہے جو آڑے آ گئی، کوئی پاؤں میں بیڑی پڑ گئی، کسی چیز نے روک لیا. تو تذکیر اصل میں یہ لفظ جو ہے بہت اہم ہے. فذکر، تو اے نبی آپ یاد دہانی کراتے رہے، آپ تذکیر فرماتے رہے. فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون، تو آپ اپنے رب کے فضل و کرم سے، اپنے رب کے انعام سے نہ کاہن ہے نہ مجنون ہے. ایک بات نوٹ کر لیجئے کہ یہ جو رکوع ہے سورہ طور کا دوسرا، اور جو 29ویں پارے کی دوسری سورت ہے سورہ نون یا سورہ قلم، ان کے مضامین میں بڑی گہری مناسبت ہے. وہی انداز ہے، وہی ردم ہے، وہی اسلوب ہے. بعض آیات تو آپ دیکھیں گے کہ بالکل وہی ہے کہ جو وہاں بھی آئی اور یہاں بھی آئی. اور یہ بالکل ابتدائی زمانے کی صورتیں ہیں، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں
جو کچھ کہ کفار نے کہا اس میں بھی آپ ایک تاریخی تدریج دیکھیں گے. شروع میں جھوٹا کسی نے نہیں کہا، اس لیے کہ بڑا مشکل تھا کہ کل تک تو کہتے آئے نے الصادق، اب کیسے کہتے کہ جھوٹے؟ ترا وقت درکار تھا انہیں جھوٹ کی تہمت لگانے. لہذا پہلی بات جو انہوں نے کہی وہ یہ کہ مجنون، کوئی دماغی توازن ٹھیک نہیں رہا، کوئی چولے ڈھیلی ہو گئی. ہم کہتے نہیں تھے کہ خامخواہ یہ جا کر جو ہے جبل نور پر یہ بیٹھے رہتے ہیں، اکیلے بیٹھے رہتے ہیں، مراقبہ کرتے رہتے ہیں. تو کوئی یا تو جنون کا عارضہ ہو گیا یا کوئی جن ان کے اوپر مسلط ہو گیا. یہ مجنون کے دونوں معنی ہیں. مجنون جن سے بنا ہے، مفعول، آسیب زدہ ہو جانا، جن آ جانا. یا تو کوئی جن ہے جو ان پر آ گیا، جس نے ان کو اس خبط میں مبتلا کر دیا ہے کہ کوئی فرشتہ آیا ہے اور مجھے وحی آئی ہے اور میں اللہ کا رسول بن گیا. یا یہ ہے کہ کہیں خشکی، جسے آپ کہتے ہیں خشکی چڑھ گئی ہے بہت زیادہ. یہ عبادات اور یہ روزے رکھ رہے تھے بہت اور تنہائی میں بیٹھتے تھے، تو اس سے انہیں کوئی، یعنی اس میں چونکہ نیت کا دخل نہیں ہے. اس وقت اولاً جو باتیں انہوں نے کہی ہیں وہ کیا تھیں کہ ہم کوئی بدنیت نہیں کہہ رہے انہیں، یہ جان بوجھ کر جھوٹ نہیں بول رہے، یہ تو ہم نہیں کہہ رہے. اس لیے کہ پہلی بات اس کے سوا اور کوئی ہو سکتی نہیں تھی. پہلی بات جو وہ کہہ سکتے تھے اپنے عوام کو مطمئن کرنے کے لیے وہ یہی ہو سکتی تھی کہ ہم کو ان کی we are not attributing any ill will towards him، ہم کوئی بدنیتی کا الزام تو نہیں لگا رہے. یہ ہے کہ ہو گیا، کوئی شخص مریض ہو جاتا ہے تو اس میں اس کا کیا قصور؟ کسی پر کوئی آسیب آ گیا تو اس میں اس بیچارے کا کیا قصور؟ کسی کے اگر دماغی توازن جو ہے وہ بگڑ گیا تو اس میں اس کا قصور نہیں. یہ ہے وہ پہلی بات. چنانچہ سورہ نون جن حضرات کو یاد ہے اس کا آغاز یہیں سے ہوا، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون. اے نبی آپ اپنے رب کے، وہی نعمت رب کا جو الفاظ یہاں آئے ہیں، فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون. اچھا، مجنون ہے سب سے پہلا لفظ، کاہن نمبر 2 ہے. دوسرا جو دوسری سٹیج آئی ہے اس میں کاہن اور شاعر کے 2 الفاظ ایڈ کیے گئے، اس لیے کہ پہلے تو ابھی کوئی خاص کلام تو نہیں آیا تھا. ابتدا میں تو چند آیات نازل ہوئی. اب ذرا عرصہ گزرا تو یہ ابتدائی صورتیں حضور نے پڑھ کر سنانی شروع کی. ان میں جو زور تھا، ان میں جو تاثیر تھی، اب اس کا راستہ روکنے کے لیے انہوں نے 2 باتیں کہی. شاعر ہے اور شاعر بہت اچھے، کوئی شک نہیں. جیسے شعر کے اندر تاثیر ہوتی، آپ غالب کا شعر سنتے ہیں اور جھوم جاتے ہیں. کیوں؟ میر کا شعر آپ نے سنا اور آپ جھوم گئے. آپ شعر کے اندر ایک تاثیر ہے، دل پر جا کر لگتا ہے، آدمی کو متاثر کرتا ہے کہ ہاں بھائی شعر یہ اچھے کہہ رہے ہیں، شاعر ہیں. اس لیے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن مجید میں قوافی بھی ہے، ردم بھی ہے، اگرچہ وہ تو نہیں ہے جس کو وزن کہتے ہیں، وزن اور بحر، کہ جو عام طور پر شعر جو ہے پابند شاعری جو اس کے لازمی اجزاء وہ قرآن میں نہیں ہے. لیکن آج کل جسے آپ کہتے ہیں آزاد شاعری یا جسے آپ بلینک ورس سے تعبیر کرتے ہیں وہ انگریزی سے ہمارے ہاں آئی ہے. قرآن مجید کو کہا جا سکتا ہے کہ یہ بلینک ورس ہے، اس میں ردم ہے، اس میں پھر قوافی ہے. اس اعتبار سے انہوں نے اپنا جو دفاع کیا پہلا یہ تھا شاعر. دوسرا یہ کہ ان کے زمانے میں کہانت ایک پیشے کے طور پر معروف شے تھی. کاہن لوگ جو ہے وہ کچھ عملیات کرتے تھے، کچھ جنوں کے ساتھ ان کو موکل بنا کر کچھ دوستی گانٹتے تھے، کچھ الٹی سیدھی خبریں ان سے لے لیتے تھے، کچھ لوگوں کو بتا کر اپنی دھوس جما لیتے تھے. ان میں سے کوئی خبر سچی